क़यामत से पहले जो क़यामत मैदान करबला में रचा दी गई, उस तक कहीं कोई और उसकी मिसाल मिलेगी। जिनका तस्करा जरा कम किया जाता है वो ख़वातीन है जो कि मैदान करबला में मौजूद थी। ये बहुएं हैं मौला कायनात, ये बीवियां हैं उन शहजादों की कि जो दुनिया के बाद जन्नत के सरदार। एक माँ का जिक्र मैंने आपके सामने करना है जिनका नाम हजरत सैयदा बीबी रबाब, इनके वालिद का नाम इमराउल फैस था। इमराउल फैस पहुंचे दरबार फारूकी में, आप इस्लाम पेश करें और मैं इस्लाम कबूल करूं। मौला कायनात से दरबार के बाहर मुलाकात हुई। मेरी 3 बेटियां हैं, बड़ी वाली को अपने अप में कबूल करें, मंझली वाली इमाम हसन के और सबसे छोटी रबाब को जनाबे इमाम हुसैन के हक में ले ले तो मैं समझूंगा कि मुझे 2 जहानों की दौलत मिल गई। जो पहली औलाद बीबी रबाब को खुदा ने अता की वो बीबी सुकैना, सबसे कम उम्र तिफल जिसने शहादत को यूं पढ़ते गले से लगाया है, वो जनाबे हजरत अली असगर के इमामी अली मकाम में 6 माह के बिलखते हुए बच्चे कई दिन के प्यासे शीरहार को अपने हाथों में उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया। ए जालिमो, इस पे रहम करो, ये तुम्हारे नबी की तीसरी नस्ल है। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ये लोग, आज उस नबी की औलाद को अपने तीरों और बचनों के तेज सिरों के ऊपर रखना चाहते हैं। नहीं भूलना, मैं मर के भी नहीं भूलना, गए वीर को ना दफना के है। खातिन और हज़रात, आज के वीलॉग के लिए मैंने एक ऐसा मौजू चुना है जिसके पीछे मेरी खुद गर्जी, मेरी ज़ाती पसंद और मेरी अपनी ज़ात है। खातिन और हज़रात, न मेरा मुंह है, न मेरे ऐसे अमाल हैं, न मेरे ऐसे करतूत हैं कि मैं आज वो तस्कर आपके सामने छेड़ूं कि जो मैं छेड़ना चाहता हूँ। खातिन और हज़रात, हम सब इस वक्त यौम आशूर मना रहे हैं। मनाना कैसा होता है यौम आशूर को? ऐसे मनाना होता है कि वो जख्म हमेशा हरा रहे, वो दुख हमेशा ताज़ा रहे, वो गम हमेशा ए नज़रों के सामने रहे, जो हमारे लिए सरमाया हयात भी है और आखिरत का सामान भी। मैं आपको साफ बात बताता हूँ कि मैंने आज एक खुसूसी तस्करा इसलिए करना है और उस तस्करे को करते करते वो मश्क और उम्र भर की रियाजत करनी है कि जिसकी बदौलत जब भी मैं अपनी आकाज़ादी का जिक्र करता हूँ तो मेरी ज़बान रुल जाती है और मैं चाहता हूँ कि उम्र भर की रियासत की वजह से ये आंखें अपना एक काम न भूले। रोज़े हशर हो, दरवाज़े जन्नत हो, दरे जन्नत हो और उस पे खड़ी हूँ जन्नत की मालिक मुंसलिम मुंतजिम और खातून, और जब उनका सामना हो तो मेरी आंखें अदब के मारे बेशक न उठे, मेरी जबान और मेरा नुक्क मेरा साथ छोड़ दे, मेरा दिल धड़क धड़क के सीने के बाहर महसूस हो, मेरा लर्जीता जिस्म यूं कांप रहा हो कि जैसे सूखा हुआ पत्ता खिजा की हवा में कांपता है। मगर ये आंखें उम्र भर की रियाजत के बाद एक काम न भूले कि सैयदा के कदमों के अंदर महज 2 आंसू गिरा दे, ताकि उनको एहसास हो कि ये कम तरीन, ये बदकार गुनाहगार मेरे वालिद बुजुर्गवार का उम्मती गो है, मगर मेरे हजूर आके इसने सिर्फ मेरे शहजादों का पुरसा मुझे दिया है। इसकी जबान से कुछ अदा नहीं हुआ, इसकी आंखें बता रही है कि इसने उम्र भर मेरे शहजादों की शहादत का सुन के और उनके बेटों की शहादत का सुन के अपने दिल को पानी पाया है, जो आंसू बन के इसकी आंखों से बहा है। बीबी, अल्लाह करे वो वक्त आए कि आपका सामना हो, अल्लाह करे कि आपके वालिद के सदके ये मौका आए, ये मंजर सामने आए और ये आंखें मुझे दगा न दे। अगर दगा दे भी दे और वहां पथरा जाए आपको देखकर, खैर देखना क्या, उठेंगी नहीं, फिर भी याद रखिएगा कि इसका दिल ये गवाही देता है कि मेरे लिए अगर कोई महबूब तरीन है तो वो आपके वालिद, आपके सरताज, आपकी जाते गिरामी और आपके शहजादे और शहजादियां हैं। ख़वातीन हुज़रात, एक बात आपको करूं, बहुत जिक्र किया जाता है मसाइब का।
آپ کے سامنے بہت عمدہ ذاکرین یہ بتاتے ہیں کہ کربلا میں کیا پیش آیا۔ حسب میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس وہ زبان ہے جو بیان کر سکے کہ کرب و بلا کے اس میدان میں کیا قیامت ڈھائی گئی ہے۔ قیامت خود شرمندہ ہوگی کہ مجھے قیامت کہتے۔ ارے قیامت سے پہلے سن 61 ہجری کے اندر جو قیامت میدان کربلا میں رچا دی گئی، جو حشر اٹھا دیا گیا، اس کا کہیں کوئی اور نہ اس کی نظیر ملے گی نہ اس کی مثال ملے گی۔ بات پر خواتین حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ذکر ایسا ہے جو ذرا کم کیا جاتا ہے، یہ شاید اتنا نہیں کیا جاتا جتنا کرنا چاہیے۔ ویسے تو کسی ذاکر کے پاس وہ زبان ہی نہیں کہ اس ذکر کو اپنے تمام تر ادب، تمام تر محبت اور تمام تر عظمت کے ساتھ بیان کر لیجیے، مگر کوشش تو ہر ایک کی ہے اور بہت عمدہ عمدہ کوششیں ہیں، اور ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق یہ کوشش کرتا ہے، جس طرح کہ مجھ جیسا کم ترین آج یہ کوشش کر رہا ہے۔ خواتین حضرات، جن کا تذکرہ ذرا کم کیا جاتا ہے وہ خواتین ہیں جو کہ میدان کربلا میں موجود تھی، ماؤں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں۔ آپ انہیں صنف نازک کہتے ہیں۔ صنف نازک ظلم اتنا نہیں برداشت کر سکتی جتنا صنف آہن یعنی کہ مرد کر سکتے ہیں، مگر میں بہت ہی صفائی سے یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کربلا کا کردار، ان کی استقامت، ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی بہادری اور ان کا صبر اور ان کی عصمت ایک ایسی مثال قائم کر گئی ہے کہ اگر تمام عالم کی خواتین، تمام زمانوں کی خواتین اپنے لیے کسی کو مشعل راہ بنانا چاہتی ہیں تو ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ویلاگ کو سنیے، کیونکہ ان میں سے ایک خاتون کی ذات کو میں نے ان کے ایک ذات کے ہزار ہاتھ، لاکھ ہاتھ، کروڑ ہاتھ روشن پہلو میں سے ایک ننھی سی قندیل آج آپ کے سامنے روشن کرنی ہے۔ خدا تعالیٰ کرے کہ اس قندیل کی روشنی اور اس کے نور سے آج میں اور آپ سب اپنے دلوں کو منور پائے۔ خواتین حضرات، سادہ اور رنگین داستان حرم کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس شعر کی نسبت سے میں عرض کروں کہ اس کا آغاز جناب حضرت اسماعیل سے کیا جاتا ہے اور اس کی انتہا سید الشہداء، امام علی مقام جناب حضرت امام حسین کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ نقطہ معراج یہ ہے۔ مگر آئیے ان دو نکات کے بارے میں آپ کو ایک عرض کروں۔ ایک نقطہ ہے نقطہ آغاز اور ایک نقطہ ہے معراج، نقطہ انتہا۔ اس میں دو ماؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو بار بار ان کے پروردگار نے خواب میں آ کر اپنی عزیز ترین چیز کو اپنی راہ میں قربان کرنے پہ مجبور کر دیا اور وہ اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے قربانی کرنے کا پورا مکمل ارادہ کر دیا، مگر اپنے علاوہ کسی کو اور شامل نہیں کیا اس راز میں کہ ان کو حکم الہی کیا ملا ہے اور اس حکم کو ادا کرنے کے لیے وہ کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زوجہ پاک بی بی حضرت حاجرہ کو آ کے یہ کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو، آج میرے دوستوں نے دعوت کی ہے، اچھے کپڑے پہنا دو، اس کے بال سنوار دو تاکہ وہ میرے ساتھ میرے فرزند کے طور پہ جائے اور میزبانوں کے لیے باعث خوشی ثابت ہو اس کا آنا۔ اب یہ ماں کیا سمجھ رہی ہے کہ بیٹا تیار ہو کے باپ کے دوستوں کی تواضع کا حقدار بننے جا رہا ہے۔ کہیں شائبہ بھی ہے کہ آج میرا لخت جگر خدا کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق اپنے باپ کے ہاتھوں قربان ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا حوصلہ مندی کا کوئی امتحان یہاں نہیں ہے، شجاعت کا، استقامت کا کسی چیز کے مظاہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے جس سے یہ راز پردہ رکھا گیا، یہ وہ ماں ہے کہ جس کے بیٹے کو جب خدا کی راہ میں قربان کیا جانے لگا تو اس کی بجائے وہاں پہ ایک مینڈا آ گیا اور بیٹا صحیح سلامت واپس اپنے باپ کے ساتھ ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا یا ان کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ خواتین و حضرات، آج اس قربانی کو ہم اتنا یاد کرتے ہیں کہ کوئی اسلامی سال اس قربانی کی یاد منائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ عید الاضحیٰ بھی چند دن پہلے آپ نے منائی ہے۔ عید الاضحیٰ چند دن پہلے منا کے آپ جب اگلے مہینے میں داخل ہوتے ہیں
تو وہ ہے مہینہ محرم الحرام کا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے سے جن ماؤں کو نسبت حاصل ہے ان کا مقام کیا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ میدان کارزار تباہ ہوا ہے، لاکھوں کی فوج آپ کے اور آپ کے بیٹے اور آپ کے سہاگوں کے خون کی دشمنوں میں پیاسی ہے۔ ایک زمانہ آج آپ کے خراب ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ لوگ، آج اس نبی کی اولاد کو اپنے نیزوں کی علی پہ، اپنے تیروں اور بچلوں کے نہایت تیز سروں کے اوپر رکھنا چاہتی ہے۔ اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ مائیں استقامت کا ایک ایسا مجسمہ بنی بیٹھی ہے کہ جن کے پائے استقلال کو، جن کی قوت ایمانی کو لغزش تو کیا، ایک ہلکا سا جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوتا۔ سب جانتی ہے کہ ہماری عمر بھر کی کمائی، ہمارے یہ بیٹے ہمارے سامنے یام شہادت نصیب ہوگا ان کو، اور یہ سرکار دو عالم کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مجال ہے کسی ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا رات کی تاریکی میں نکل جا، بیٹا نہ یہ نہ کر، تیری بھری جوانی کو دیکھ کر تو ہر کوئی رشک کرتا ہے، تو نکل جا یہاں سے، ابھی تو تیرے میں نے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ کسی ماں نے یہ کہا کہ تو میرا در یتیم ہے، تیرے مرحوم اور شہید باپ کی تو آخری نشانی ہے۔ کسی ماں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی نہیں، تو ایران کے رہنے والوں کے لیے ایک شہزادہ ہے، اہل حجاز کے لیے بھی اور اہل فارس کے لیے بھی، ذرا نکل جا تیری جوانی بچے۔ کسی ماں نے یہ کہا کہ یا اللہ، یہ جو 6 ماہ کا میرا شیر خار ہے، اس کے مرنے کے دن تو نہیں ہے، یہ تو میری چھاتی سے لگ گری، میرا دودھ پیے گا، میں اس کی پرورش اپنے خون سے، اپنے دودھ سے سینچ کر کیسے کروں گی۔ حتیم حضرات، یہ وہ مائیں ہیں کہ جن کا درجہ اگر آپ نبیوں کی ماں بی بی حضرت حاجرہ سے کریں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ یقیناً نبیوں کی ماں اور نبیوں کی زوج ہے۔ مگر یہاں پہ جو نسبت ان بیویوں کو ہے، ذرا مجھے بیان کرتے دیجیے۔ یہ مائیں وہ ہیں کہ جو سرکار دو عالم کی بہو، اس سے بڑی نسبت کسی اور عورت کو اس کائنات میں تو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور والا، یہ بہویں ہیں شیر غزنہ، شاہ مردہ، میرے مولا کائنات کی۔ یہ بیویاں ہیں ان شہزادوں کی کہ جو دنیا کے بعد جنت کے سردار ہیں۔ خواتین و حضرات، ان عورتوں کا کردار اور ان کے خصائل و فضائل ایسے ہیں کہ کائنات اگر چراغ لے کے ڈھونڈتی رہے اپنے ہر کونے میں، اپنے ہر خفیہ ترین، تاریک ترین یا منور ترین کونے میں، تو ان کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ یہ جانتی ہے کہ شہادت ایک ایسا امر ہے جو کہ ہو کے رہے گا، اور جوانوں کو، بیٹوں کو، جگر گوشوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بیٹا، آج مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ روز قیامت جب میں اپنی ساس اور تمہاری دادی کے سامنے کھڑی ہو تو وہ کہیں کہ ہاں، تو نہیں تھی کہ جس کو میں بھی اگر زندہ ہوتی تو چنتی اپنے بیٹے کی زوج بننے کے لیے، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، میرے خون کی قربانی سے میرے والد کے لائے ہوئے دین کو تم نے سینچ کر رکھ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، انہی میں سے ایک ماں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے، جن کا نام حضرت سیدہ بی بی رباب ہے۔ کیا نام ہے! آپ میں سے کئی لوگ ان کو بی بی ام رباب کہتے ہیں۔ اصل نام رباب نہیں ہے، رباب ہے، جس کے معنی ارتفاع کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں، بلندی کے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں نے جناب سیدہ رباب کا ذکر آج کیوں چنا ہے؟ چناؤ کیسا! یہاں تو جس کو دیکھیے اس کے ذکر پہ دل ہی نہیں، روح بھی مائل ہو جاتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ اگر زندگی بھر یہی ذکر کرتے رہیں گے تو شاید لگے گا کہ آج زندگی ضائع نہیں ہوئی، اس کی دی ہوئی یہ نعمت ہم نے پوری طرح ٹھکانے لگائی ہے۔ اور حضرات، بہت سے لوگ تعارف چاہتے ہیں بی بی ام رباب کا۔ اچھا، تعارف جو بھی تھا، جیسا تعارف ان کو نصیب ہو گیا، اس کے بعد کسی اور تعارف کی نہ اہمیت رہی
न जरूरत रही बात। और फिर भी मैं आपके सामने एक अर्ज करूं कि इनके वालिद का नाम इमराउल कैस था। इमराउल कैस एक ऐसा नाम है जो कि तारीख अरब में एक और शख्स का नाम भी था, जो सरकार दो आलम के जमाने से तकरीबन एक सदी पहले एक शायर के तौर पे मशहूर था। इसकी शायरी के अंदर कुछ लग़वियात भी है, मुग़ल्लज़ात भी है, इसलिए इसे बहुत अच्छा इंसान या किरदार नहीं समझा जाता। मगर इसी नाम से एक बहुत बड़े सरदार, एक मुतमव्वल शख्स, एक बेइंतहा नफीस और सलीम तबा शख्स थे जिनका नाम इमराउल कैस था। और ये अपने इलाके के सरदार थे और मजहबन नसरानी थे, यानी कि हजरत ईसा के मानने वाले थे। इनको जब इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई तो चूंकि दिल हक पास था तो फौरन माइल हुआ कि मैं जाके खलीफतुल वक्त के पास जाऊं और इस्लाम को कबूल करने के लिए कोशिशें करूं। लिहाजा ये दौर फारूकी था। और आप जानते हैं कि जिस किस्म का दरख्शा ये दौर था खिलाफत राशिदा का, उस जैसा कोई और दौर नहीं था। यूं तो खुलफाए राशिदीन वो है कि उनके दम कदल से इस कायनात पे एक दरख्शा दौर था। बार तौर इमराउल खैस पहुंचे दरबार फारूकी में, और दरबार फारूकी खचाखच लोगों से भरा हुआ था। जितनी बड़ी सल्तनत उतने ज्यादा नुमाइंदे, सैकड़ों नहीं हजारों मीलों पे फैली हुई सल्तनत फारूकी, खिलाफत फारूकी, तो और ऐसा इंतजाम की मिसाल नहीं मिलती। इनके दिल में ऐसी तरफ थी कि सुना है कि इनका दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ के सबसे आगे जनाब हजरत उमर फारूक की खिदमत में पेश हो। और इन्होंने लोगों को फलांग फलांग के, उनकी गर्दनों को फलांग फलांग के कुर्बत हासिल की। और जब ऐन सामना हुआ जनाब हजरत उमर फारूक से, तो उन्होंने कहा कि हजूर, आप खलीफतुल वक्त है, इस वक्त मुसलमानों के अल्लाह के नायब हैं आप इस पुराए अर्ज पे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस्लाम पेश करें, आप इस्लाम पेश करें और मैं इस्लाम कबूल करूं। आप लोगों को मेरी बात सुन के अजीब लग रहा होगा, इस्लाम की तरफ तो उनका दिल पहले ही माइल था। उनको ये भी पता था कि मेरा नसीबा मुझे यहाँ तक लेके आ गया है, क्योंकि इससे दरख्शा नसीब उस वक्त किसी और बेटियों के बाप का हो नहीं सकता। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मगर चाहते क्या थे कि नेमतें ऐसी हो कि कोई पूछे कि तुम्हें इस्लाम पेश किसने किया, तो तुम कहो कि दावत फारूकी थी, ये पेशकश फारूकी थी, ये खलीफतुल वक्ता खलीफा सोएम की पेशकश थी, जो मैंने दोनों हाथों से बढ़ के कबूल की। लिहाजा ऐसा ही हुआ। जनाब हजरत उमर फारूक ने उनको इस्लाम पेश किया। उन्होंने बरगबत, बमुहब्बत, बाउजरत उसे कबूल किया और उस नबी का कलमा पढ़ा कि जिसके कलमे की सारी बरकतें हैं। उसके बाद बाहर निकले हैं नौ मुस्लिम। इमराउल कैस, किससे मुलाकात होती है? उनसे मुलाकात होती है कि जिनके हाथ में उनकी किस्मत की कुंजी है। मौला कायनात से दरबार के बाहर मुलाकात हुई। अब मौला कायनात को अगर कोई हक परस्त देखे, और हक परस्त भी ना हो, हक शनास भी ना हो, उनको देखने के बाद उसको समझ आ जाएगी हक को अगर तज़सीम किया जाए तो कौन सी जात बनेगी। मुजस्सम हज पर मुजस्सम हक कौन है मौला की जात के बगैर। आगे बढ़ के इमराउल कैस ने कहा, जनाब अपना तारुफ बता दीजिए। तो खफीफ सी मुस्कुराहट से कहने लगे, जिस नबी का कलमा अभी उमर फारूक के हाथ पे पढ़ के आए हो, मैं उस नबी का वसी हूँ, उसका भाई हूँ और उसकी शहजादी का सरताज हूँ, उसका दामाद और उसके बेटों का बाप हूँ। एक भी अगर बात कह देते ना मौला कायनात, एक भी तारुफ करवा देते ना, तो काफी था किसी शख्स को अपनी जान से गुजर जाने के लिए। मौला, आप ही के शहजादों का दिन है और तमाम जमाने आपके हैं। सिर्फ एक बात अर्ज करूं, इससे पहले कि आप मुझे मुनाफिक समझे, आपकी जितनी जहते हैं, आपके जात के जितने हवाले हैं, आपके जितने तारुफ है, आपकी जितनी पहचाने हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं। वो दरख्शा तरीन है। अगर पूछे मुझ जैसे कमतरीन को आपसे अगर मोहब्बत है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बता दूं,
وہ نہ خیبر شکنی ہے، نہ صاحب ذوالفقار ہونا ہے، نہ باب العلم ہونا ہے۔ سب چیزیں بڑی مقدم ہیں۔ میرے لیے آپ کی صرف ایک جہت، آپ کا صرف ایک تعارف میری جان لینے کے لیے کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ میری آقا زادی کے خدائے مجازی ہیں۔ دنیا میں کسی اور مرد کو یہ مرتبہ اور یہ مقام نہ مل سکے گا، اور میرے خیال میں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جو دفتر کے دفتر آپ کی شان میں بیان کیے جاتے ہیں ہماری نظر میں کمتر ہیں اس ایک بات سے کہ ہماری شہزادی کے سرتاج آپ ہیں۔ بہر طور جب تعارف ہو گیا امراء القیس کا مولا کائنات کے ساتھ، تو مغلوب ہو کے کہنے لگے، اب یہ بات دو طرح سے بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ امراء القیس تم نئے نئے مسلمان ہوئے ہو اور ہمارے خاندان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، تو آؤ ہماری آپس میں رشتہ داری ہو جائے تاکہ سند رہے کہ ہم نے بھی تمہاری محبت کا جواب محبت اور عزت سے دیا ہے۔ اور امراء القیس کو کیا چاہیے تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علی میری 3 بیٹیاں ہیں جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر آپ ان میں سے بڑی والی کو اپنے عقد میں قبول کریں، منجری والی سلمہ کو امام حسن کے نکاح میں لے لیں، اور سب سے چھوٹی رباب کو جناب امام حسین کے عقد میں لے لیں، تو میں سمجھوں گا کہ مجھے 2 جہانوں کی دولت مل گئی۔ ارے بھیا، باقتاً یہ کہنے کی بات نہیں ہے، امراء القیس جناب والا وہ 2 جہانوں کی دولت ہی نہیں مل گئی، 2 جہانوں کی شہنشاہی بھی سمجھیے آپ کے اوپر آج نازا ہوگی کہ بھئی واہ۔ ایک نقطہ اس میں آپ کو بتاؤں، جب لوگ نئے نئے مسلمان بنتے ہیں تو مسلمان ان کی بچیوں سے شادی نہیں کرتے کہ نہیں یہ تو پیدائشی طور پہ عیسائی ہے یا یہودی ہے۔ اب مولا کائنات کی ہر ادا میں جو دل لوازی ہے، جو دل بری ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ان کی ہر چیز پہ غور کیجئے۔ ابھی چند لمحے پہلے ایک شخص نے آ کے اسلام قبول کیا ہے، اور چند لمحے بعد انہوں نے ان کی 3 بیٹیوں کو اپنے گھر میں، ایک کو اپنی زوجہ اور 2 کو اپنی بہویں بنا لیا ہے، یعنی کہ 9 مسلم لڑکیوں کو اس مقام پہ لے گئے ہیں، اور آپ کے لیے ایک سبق چھوڑ دیا ہے جو لوگ 9 مسلموں کی اولاد سے اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے۔ ایک میں بات بتاؤں آپ کو، اس فیصلے سے پہلے ایک لمحے کے لیے مجھے کسی حد تک یقین ہے مولا کائنات بھی ہلکا سا کہہ گئے ہوں گے، اس لیے کہ وہ سوچتے ہوں گے اپنے عقد میں تو میں ایک بی بی کو لا ہی رہا ہوں، مگر جو باقی 2 بیٹیاں ہیں وہ سید النساء عالمین کی بہویں بننی ہے، اور میں یہ فیصلہ خود کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا انتخاب میرے پروردگار کی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ایسا ہو کہ کل جب سامنا ہو اپنی زوجہ کا تو وہ یہ مجھے کہے ضرور، سرتاج آپ کے انتخاب کی داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ میں خود زندہ ہوتی تو سلمہ اور رباب جیسی بیٹیاں اپنی بہو کرانے کی نہیں چنتی۔ آپ نے میرے طرف سے میری ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے بالکل میرے مطلب کی بہویں میرے لیے چنی ہے، اور جو اولادیں یہ پیدا کریں گی یہ واقعی وہ اولادیں ہیں کہ جو میرے لیے بھی قابل فخر ہوں گی اور میرے والد کے لیے بھی قابل فخر ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ قاطی روزہ زوجیت امام ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر زوجیت کے بعد ایک اور مرتبہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے محبوبیت امام، یعنی کہ حضرت امام حسین کی جو بیویاں تھیں ان میں جو مقام بی بی رباب کو حاصل ہوا وہ صرف زوجیت کا مقام نہیں تھا، بلکہ اس سے آگے ایک مقام محبوبیت ہے، یعنی کہ شوہر کو آپ سے اتنی محبت ہو اور آپ شوہر سے اتنی محبت کریں کہ آپ ایک دوسرے کے محبوب بن جائیں، صرف زوجین نہ رہیں۔ وہ شعر آپ نے کئی دفعہ سنا کہ محبت کے مارے مغلوب ہو کے سید الشہداء بی بی رباب اور ان کی دختر نیک اختر ترین بی بی حضرت سکینہ کے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے اس گھر سے، اس مکان سے محبت ہو جاتی ہے جہاں پہ رباب اور سکینہ تشریف فرما اور رونق افروز ہو۔ محبوبیت کی ایک بات ہے نا، جہاں پہ محبوب ہو نا، اس گلی سے، اس گھر سے، اس محلے سے، اس کوچے سے، اس شہر سے، اس پورے علاقے سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ میرے محبوب کا شہر ہے۔
اللہ تعالیٰ خود محبوبیت میں یہ نہیں کہتا کہ اے میرے محبوب اس شہر کی قسم جہاں پہ تو ہو، شہر کا نام ہی لیا، جہاں تو ہو، ارے بھائی تم مکے میں ہو تو مجھے وہ محبوب ہے، اور تم مدینہ میں ہو تو مجھے تو محبوب ہو، کیونکہ نسبت تمہاری ہے، اس سے مجھے ایک شعر پورے کا پورا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ تو بالکل یہی شعر ہم نے پڑھا۔ ایک اور شعر مجھے بے انتہا پسند ہے، امام حسین کا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ کتنے بہادر، اتنے جری لوگ شعر کہنے کے لیے نرم دل کہاں سے لاتے ہوں گے؟ جیسی ذاتیں یہ ہیں اور جیسی تکمیل ان کی ذات میں ہے، جو ان کے فضائل ہے، کوئی ایسی خصوصیت ہوگی انسانی جو ان کی ذات میں موجود نہ ہو۔ ایک بار بی بی رباب اپنے میکے گئیں اور ساتھ اپنی چھوٹی بیٹی شہزادی سکینہ کو ساتھ لے گئی، تو ان کی غیر موجودگی کے اندر ایک شعر کہا، بلکہ کئی شعر کہے، جن میں سے جب واپس آئیں تو سنایا۔ شعر کا مفہوم یوں ہے کہ جب رباب اور سکینہ میرے پاس نہیں ہوتی تو میرے ایام و روز ایسے ہو جاتے ہیں جیسے رات سے رات جڑی ہو، درمیان میں سحر سپید نمودار نہیں ہوتی، دن کا اجالا نہیں ہوتا، سورج کی کرنیں نہیں آتی، روز روشن نہیں ہوتا، اندھیری راتیں آپس میں ایک دوسرے کا دامن تھام تھام کے گزرنے لگتی ہیں۔ شعر کی خوبی پہ جائیے، اس جذبے پہ جائیے اور سر بھونیے کہ ایسا شعر کیا کسی شوہر نے اپنی بیوی اور بیٹی کی یاد میں کہا ہوگا؟ ہمارے تو کہے سنے میں نہیں آیا، اور اگر آیا بھی ہو تو کوئی اس درجہ کمال پہ ہوگا ہی نہیں، اور نہ ہی ہماری ذوق انتخاب پہ پورا اترے گا، کیونکہ ہمارا انتخاب جو ہے اس کے بعد کسی اور کو منتخب کرنے کی حسرت اور حاجت رہی نہیں ہے۔ پھر خواتین حضرات، ایک بات آپ کو میں عرض کروں کہ اگر میں بی بی رباب کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ قبل از کرب و بلا اور ایک حصہ بعد از کرب و بلا ہے، تو جو پہلا دور ہے وہ صرف ایک نام سے مسموع ہونا چاہیے، اور وہ ہے عشق حسین، اور جو بعد کا دور ہے جو کہ صرف 1 سال کا عرصہ ہے، وہ مسنون ہونا چاہیے یاد حسین کے ساتھ یا جنین حسین کے ساتھ۔ یاد تو آپ کو بھی لوگوں کی آتی ہوگی، جنون تو کسی کا نہیں ہوتا۔ حضور والا اس بی بی نے اپنی زندگی کا جو پہلا حصہ زوجیت کا گزارا ہے، اس میں اپنے شوہر کی محبت کو اس حد کا اپنا وتیرہ بنایا ہے، اور ان کے دین کو اس حد تک دل سے لگایا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں امام کی فلاں کی عبادت شبینہ 1000 نفل ہوتے تھے، تو آپ یقین کیجئے کہ بی بی رباب یہ ہے کہ جن کے بارے میں اور ان کی عبادت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ پوری رات میں 1000 نفل پڑھ کے تو پھر سلام پھیرتی تھی۔ یہ محبت کس کی نسبت سے ہے؟ نسبت ہے شوہر کی۔ شوہر کی نسبت کس سے ہے؟ شوہر کے نانا سے۔ اور نانا کی نسبت کس سے ہے؟ نانا کے رب سے۔ تو حضور والا یہ ربط پیدا کیا بی بی رباب جیسی خاتون نے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور آخری بات بھی اس کے بعد ایک اور بات ذکر کرنی ہے۔ کئی دفعہ شوہروں کو بیویاں بہت محبوب ہوتی ہیں اس اولاد کی وجہ سے جو آپ کے بطن سے پیدا ہو۔ جو پہلی اولاد بی بی رباب کو خدا نے عطا کی وہ بی بی سکینہ ہے، اور بی بی سکینہ کے بارے میں ان کے والد بزرگوار نے یہ کہا تھا، سکینہ میری ذاتوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، ان کی قبولیت ہے۔ آپ سوچیں، دعا کے لیے ہاتھ کون اٹھانا، جن کا واسطہ اور جن کی مرضی کا واسطہ دیکھیں ہم اپنی حد میں آپ کو پوچھتے باتیں، ہمارے ہاتھ میں پوچھتے نہیں ایسے، اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور راتوں کی تاریکی میں اٹھا رہے ہیں اور اپنی نانا کے رب کے سامنے ارزداز کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسی بیٹی دے کہ جو میرے دل کا چین و سکون ہو، اور کس کے بطن سے امام علی مقام کے دل کا چین و سکون اس دنیا میں آتا ہے؟ بی بی رباب کو۔ اس کے بعد جناب حضرت علی اصغر کا تذکرہ کرنا بڑا آسان ہے۔ اس تب تک سننا جب تک آپ صاحب اولاد نہیں ہیں، جب تک آپ نے 6 مہینے کے شیر خار کو پالا نہیں ہے، اس کی محبت میں آپ گھائل اور مغلوب نہیں ہوئے۔ حضور والا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام کا سب سے کم عمر طفل جس نے شہادت کو یوں پڑھ کے گلے سے لگایا ہے وہ صرف اور صرف وہ پسر ہے
जो बीबी हबाब को खुदा की जनाब से नसीब हुआ। जनाब हजरत अली असगर की शहादत का तस्करा जब भी होता है तो अज़ादार अपने दिलों पे काबू नहीं रख सकते, खासतौर पर वो जो कि साहिब औलाद हो। वो मंजर जरा सोचिए कि इमाम आली मकाम ने 6 माह के बिलखते हुए बच्चे, कई दिन के प्यासे शीरखार को अपने हाथों में उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया कि हम पे रहम रखाओ, ए जालिमो इस पे रहम खाओ, ये तुम्हारे नबी की तीसरी नस्ल है, इसको चंद गोद पानी के दे दो। हम जालिमों ने पानी की जगह हरकत दी है। ये सब सिलसिले अभी तक चलता है। ये जुल्म वहां खत्म नहीं हुए। माँ के लिए बच्चा 6 माह का शीरखार हो या 60 साल का बूढ़ा हो, माँ के लिए वो बच्चा रहता है। आज वो जालिम जो माओ के बच्चों के सर करम कर रहे हैं, उनके सर दबा रहे हैं, गर्दन दबा रहे हैं, तो ये जरूर सोचे कि वो किसी और की सुन्नत नहीं, कोई यजीद की सुन्नत पूरी कर रहे हैं, और उनका भी अंजाम इंशाअल्लाह ताला यजीद के साथ होगा, उससे कहीं अफजल हो। दूसरी बात, एक बात आपको और कहूं, जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो फातिमा की जाइयों को लाशों पे जाने की इजाजत नहीं थी। कई पहर गुजर गए, अगला दिन आ गया तो हाथों को गर्दनों के पीछे रस्सियों से बांध के, पैरों में जंजीरें डाल के, और वो चादरें सरों से खींच के नंगे सर लाशों पे जाने की इजाजत दी। गुस्ताख सिपाहियों के सामने, उन बेशर्मों के सामने जिनको जन्म देने से पहले वो माएँ मर के रह गई, जिन्होंने इन खबीस कुत्तों का जन्म दिया। हजूर वाला नौगे सर ये बीबियां किन चादरों की अमीन थी। मैं हमेशा समझता हूँ कि करबला की खवातीन की चादरें 2 रंगी थी। एक रंग था रंगे फातिमी और एक रंग था रंगे हैदरी। जो रंगे फातिमी था उसमें इस्मत, शराफत और इस्तकामत दमक रही थी, और जो रंगे हैदरी था उसके अंदर हिम्मत, शुजाअत और ताकत चमक रही थी। और ये 2 चादरें जब छीनी हैं तो इन बीबियों ने सर के बालों को खोल के पर्दा कर दिया। ये बात बता दूं कि अगर चादर 2 रंगी हो, रंगे फातिमी और रंगे हैदरी से मुज़य्यन, तो उसके ऊपर फिर हमेशा रहमत खुदाबंदी ही होगी और कुछ नहीं होगा। बहरतौर बीबी रबाब अपने शौहर के लाशे पे आई। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, करोड़ दफा आपने सुना होगा कि मेरे इमाम की लाश की हालत क्या थी। ये कहा जाता है ना कि तमाम जिस्मे नाज़नी कटा हुआ, फटा हुआ, छिदा हुआ, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिसपे जख्म नहीं था, जिसपे नेजा या कोई तीर नहीं था, और गर्दन के ऊपर चेहरा मुबारक और सर मुबारक गायब था। 2 बीबियां आके इमाम आली मकाम के लाशे पे खड़ी थी। सुना है कि बहन बीबी ज़ैनब तवाफ करती थी अपने भाई की लाश का, और गिरिया करती थी बीबी रबाब, और उस आलम में उन्होंने एक मरसिया अपने शौहर के लिए लिखा। उसमें माने कुछ यूं थे कि ए हुसैना, मैं तुझे भूल नहीं सकती, तू तो वो है जिससे नूर नूर पाता है, और आज तुझे यूं यहाँ कत्ल करके ये जालिम तपती रेत पे छोड़ गए हैं, तेरे जिस्म को दाग दाग करके, और तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे यहाँ से असीर बन के छोड़ के जा रही हूँ, और पीछे तू सहरा की तपती रेत पे चढ़े हुए सूरज की तमाज़त को झेलने के लिए यहाँ रह जाएगा। एक वादा करती हूँ, मैं इस पर बेख्तियार हूँ, लेकिन तेरी याद में जिंदगी भर साए में न बैठ। तेरी याद में, क्योंकि तुझे इन्होंने प्यासा शहीद कर दिया है, जिंदगी भर ठंडा पानी न पीऊंगी, और उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुझे दोबारा मिलूं और मेरे सुहाग का सिलसिला दोबारा शुरू। अपने वादे पे पूरी रहने वाली ये बीबियां ऐसी उम्दगी से कायम रही कि तकरीबन करबला के वाक़े के 1 साल बाद इनकी शहादत होती है। और उसमें सिर्फ एक आपको वाक़या बताऊं, जिस घर में रह रही हैं उस घर में जो मुकीम थे वो जनाब हजरत अली औसत यानी कि इमाम सज्जाद या
امام زین العابدین تھے. یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا اصل نام حضرت علی اوسط تھا، اکبر اور اصغر کے درمیان پست والے. اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ ایسا کہ سجاد کہا جائے، اور عبادت کو کرتے ہوئے عبادت کو اتنا حسین بنا دینا کہ عبادت کی زینت وہ بن جائے، عبادت ان کی محتاج ہو اپنی زینت کے لیے. تو اس گھر میں وہ رہتے تھے. ان سے ملنے کے لیے ایک صاحب آئے، کچھ سوالات کے جواب چاہتے تھے. جب ان کو لوڈی لے کے ان کے کمرے تک جا رہی تھی تو انہیں دیکھا کہ مدینے کی سخت گرمی ہے، تیز سورج ہے، اور ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے صحن میں، ایک ایسے علاقے میں صحن کے جہاں پہ تیز دھوپ پڑ رہی ہے. خیر، اندر گئے، سوال و جواب ہوئے، کافی دیر لگ گئی. وہاں سے نکلے تو لوڈی نے پھر باہر کا راستہ دکھایا تو صحن پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ جہاں پہلے وہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ اب سایہ ہے، مگر بی بی اٹھ کے وہاں جا بیٹھی ہے جہاں پہ سورج کی تیز ترین کرنیں پڑ رہی ہیں. الٹے قدموں واپس گیا، کہنے لگے امام زین العابدین، میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن ایک بات کہوں، شاید آپ نے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنی ایک لونڈی کو یہ سزا دی ہے کہ وہ مدینے کی دوپہر میں مدینے کے تپتے سورج کے نیچے اس کی تمازت کو برداشت کرے. مہربانی کیجئے، آپ کو بہت رحم دل ہے، آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کو سائے میں یا چھت کے نیچے بلا لیں. حضرت زین العابدین نے عاصم خیر کہا، بھائی آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے. یہ میری لونڈی ہے، یہ میری ماں، اور جس وجہ سے وہاں بیٹھی ہے یہ کسی کی دی ہوئی سزا نہیں ہے، یہ جزا ہے امام علی مقام کی بیوہ کی، کہ ان سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہے. اسی طرح کے دن تھے، انتہائی سخت دھوپ تھی، انتہائی قہر کی گرمی تھی کہ حضرت بی بی زینب نے اپنے بھتیجے کو کہا، سجاد تمہاری ماں کی حالت غیر ہے. فوراً آئے اور دیکھا تو پتہ چلا کہ 25 سال کی عمر میں یہ صحبتیں اور غم حسین سہ سہ کر بال سارے سفید ہو چکے. پانی ہمیشہ کوزے میں رکھ دیتی تھی دھوپ میں تاکہ کبھی ٹھنڈا نہ ہو جو ان کے حلق کو تر کرے، اور دھوپ پہ بیٹھے زندگی گزاری. کمر ٹوٹ چکی تھی، کچھ غم کی وجہ سے، کچھ ان صحبتوں کی وجہ سے، کچھ علی اصغر کے غم سے، کچھ سکینہ کی جدائی سے. آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ آج میری بات مان لیجئے، آئیے میں آپ کو اندر کمرے میں لے چلوں، آپ کی حالت اچھی نہیں ہے، آپ کو سایہ چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، کوئی آسائش چاہیے. آنکھیں کھولی اور صرف ایک دعا اللہ کی طرف کی، پروردگار مجھے اپنا وعدہ وفا کرنے دے، ایسا نہ ہو کہ اب اس وقت یہ میرے مہربان مجھے اٹھا کر کہیں اندر لے جائے اور میرا کیا ہوا وعدہ حسین سے پورا نہ ہو سکے. یہ کہا اور ساتھ ہی شہادت قبول کری. ان جناب سجاد نے اپنی پھوپھی کو کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، آج میری یہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی مگر سرخ روح ہو کے گئی ہے. خواتین و حضرات، کتنی ہی اور باتیں ہیں جو میں یہاں بتا سکتا ہوں. یہ باتیں دہرانے کا کوئی مقصد سمجھتے ہیں؟ صرف ایک مقصد ہے، ہم جیسے لوگ حق کو پہچان سکیں، ہم جیسے لوگ حق کی اہمیت کو جان سکیں، ہم جیسے لوگ حق کے لیے آواز بلند کر سکیں، لڑ سکیں، اور اگر توفیق ہو تو مر سکیں. جس شخص نے حق کو نہیں پہچانا اس نے برحق کو نہیں پہچانا، جس نے برحق کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اور بغیر پہچانے اس کے سامنے کیا پیش ہو گئے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے خدا تعالیٰ رونق افروز ہوگا تو کہیں گے تو کون ہے، اور وہ یہ کہے گا بتاتا ہوں میں کون. بہرطور یہ ساری داستان بتانے کا مقصد ایک ہے، کربلا کا سبق کبھی پرانا نہ ہوگا، کربلا کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی، کوفی کبھی ختم نہ ہوگے. ابن زیاد اور اس کی اولاد ہمیشہ اس دنیا میں رہے. ابن زیاد سے یاد آیا، ایک اور غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ذاکرین بھی کرتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ جب یزید کے دربار میں بی بی رباب پہنچی ہے تو ان کے سامنے امام علی مقام کا سر پیش کیا گیا. ایسا نہیں تھا، یہ ابن زیاد کا دربار تھا جو کوفہ میں تھا، یزید دمشق میں یعنی کہ شام میں تھا. اور جب بی بی کے سامنے
इमाम अली मकाम का सर पेश किया गया तो उन्होंने आगे बढ़ के बेझिझक उसको अपनी गोद में ले लिया, पेशानी पे बोसा दिया, रुखसारों पे बोसा दिया, और ऐसे हम कलाम हुई उनके साथ कि पूरी दरबार पे दो किस्म की कैफियतें तारी हो गई। आधा दरबार सकते में आ गया और लरजने लगा, और आधा दरबार उनकी बातें सुन के अश्कबार आंखों के साथ गिरिया करने लगा। खुद इब्ने ज़ियाद को समझ नहीं आता था कि अब मैं करूं क्या। और तीनों ज़ात, ये जो मुहर्रम के हम दिन मना रहे हैं ना, मुझ जैसे लोग काले कपड़े पहनते, अच्छा काले कपड़े पहनते मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर मेरे दिल का हाल नहीं तो मेरे बदन पे जो चीज़ है वो तो नज़र आती होगी ना कि हाँ, मैंने ये काले कपड़े कई निस्बतों से पहने हैं। मेरे लिए काले कपड़ों की पहली निस्बत वो रिदाए तत्हीर है जो मेरे सरकार एक कमली के तौर पे अपने शानों पे रखते थे, और यही वो रिदाए तत्हीर है जिसके नीचे मौलाए कायनात सैयदाए कायनात और शहजादों को बिठा के कहा कि ये मेरे अहले खाना, मेरे अहले बैत है। एक तो उस गम की निस्बत है। इसलिए एक आपको बात बताओ, महबूब की सूरत से मोहब्बत तो खुदा ताला आपके दिल में डालता है, महबूब के लिबादे से आपको बेचाही मोहब्बत ऐसी होती है कि जो पहनता है, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग नहीं, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मेरी जिंदगी का रंग होगा। खैर, तमाम लोग बड़ी ही उम्दगी के साथ ये यौम आशूर मनाएं। एक लम्हे के लिए जरूर सोचे कि इस वक्त का करबला और वो कारजार कहाँ पे कहता हुआ, इस वक्त हक परस्ती की जरूरत है या नहीं, इस वक्त दरसे हुसैनी को दोहराने की जरूरत है या नहीं। और आखिर में मैं चाहूँगा कि मेरे लिए और अपने लिए एक दुआ कीजिए। मैं बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, मुझे अल-इलान इस व्लॉग में ये बताना है कि मुझे पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आती हैं जो धमकियों, कत्ल किए जाने की धमकियों, कैद किए जाने की धमकियों, मरवा देने की धमकियों पर मुश्तमिल है। वो नंबर अननोन होते हैं मगर मेरी कॉल लॉग में सर मौजूद है, और जाहिर है कि मैं अपनी कॉल लॉग में खुद तो अननोन नंबर से कॉल नहीं कर सकता, और ना मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि अननोन नंबर यहाँ पे किन के होते हैं। उसके अलावा मुझे गैर मुल्की सिमों से लोग फ़ोन करते हैं जो गलाजत से भरी हुई बातें करते हैं, इंतहाई बदतमीज़ी, बदतहजीबी और मुग़ल्लज़ात बकने वाले लोग हैं। मेरे पास उनके नंबर भी महफूज है, और कहते से यह है कि हम एक खातून है जिसके साथ है और तुम होते और हो सो कुछ कहने के लिए। और तीनों ज़ात, मेरी आपसे सिर्फ ये दुआ है कि याद रखिएगा, एक मामूली इंसान, एक मामूली ऑर्थोपेडिक सर्जन किस कदर जद पे है आज के यजीदों के, किस कदर उसकी जिंदगी को भी करबला बनाया जा रहा। बिस्मिल्लाह। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई सुन्नत होगी कि रोज़े आखिरत हमें ये कहा जाएगा कि हाँ, तुमने भी वो कैफियत देखी है जब तुम्हारी जान को खतरा था हक परस्ती की वजह से, जो इमाम अली मकाम ने देखी। बाहर तौर मुझे अपना अजर अपने अल्लाह से लेना है। मेरी हिफाजत करने वाला मेरा हाफिज, मेरा रब है और कोई नहीं, और उसकी हिफाजत में रहने के बाद आपको किसी दुनियावी यजीद या इब्ने ज़ियाद का कोई खौफ नहीं रहता। आखिर में मैं सिर्फ आपको एक नुक्ते की तरफ ले जाके आज आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो इजाज़त ये है, ज़ौजियत हुसैन में आने से बीबी रबाब को क्या क्या समर मिले हैं। आप और मैं ये जानते हैं कि हमारे नबी ने खुद फरमाया कि जन्नत के शहजादे और सरदार मेरे ये दो बेटे हैं, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं। तो इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी, और ऐसी बीवी जिससे आप इतनी मोहब्बत करते थे, वो जन्नत की क्या हुई? सरदारनी। बीबी रबाब, आपको मुबारक हो। आज 14.5 सदियों के बाद एक गुनहगार आपकी सास साहिबा के दर का गदा आपको ये नबीद सुनाते हुए खुदा हाफिज कहता है। अगर आपके शौहर जन्नत के सरदार हैं तो आप जन्नत की सरदारनी होगी इंशाअल्लाह। खुदा।